حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا تو بستی والوں نے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے گاؤں کا جو دھوبی ہے یہ لوگوں کے کپڑے روک کے رکھتا ہے، کپڑے دیر سے واپس کرتا ہے، تو اس کے لیے دعا کریں یہ واپس نہ آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اب وہ دھوبی کپڑے اکٹھے کر کے جس نہر کے کنارے جاتا تھا تو وہاں پہنچ گیا، کپڑے دھونے کے لیے ابھی تیاری کر رہا تھا کہ پہاڑوں سے ایک عابد آیا۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ تو وہ دھوبی کے پاس آ کے کہنے لگا کہ کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اگر روٹی ہے مجھے دینی نہیں تو صرف مجھے دکھا دو تاکہ میں اسے سونگھ ہی لوں۔ مجھے روٹی کھائے بڑا عرصہ ہو گیا، اگر آپ کے پاس روٹی ہے تو اگر نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، صرف دکھا دو بس، میں اس کو سونگھ کے اپنی روح کو تازہ کر لوں۔ تو اس دھوبی نے سوچا کہ جو بندہ صرف سونگھ کے اتنا خوش ہو پائے گا، صرف سونگنے کی چاہت کر رہا ہے، تو وہ کھا کے کیسا محسوس کرے گا؟ تو دھوبی نے ایک روٹی اس بندے کو دے دی، اس عابد کو دے دی۔ تو اس نے دعائیں دی کہ اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کرے۔ دھوبی خوش ہوا، چونکہ اس عابد کو بھوک زیادہ تھی تو دھوبی نے سوچا ایک اور روٹی دے دیتا ہوں۔ اس نے دوسری روٹی بھی دے دی۔ تو عابد نے جب دوسری روٹی لی تو اور زیادہ دعائیں دی، اللہ تعالیٰ تیرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، تجھے کل حشر میں کامیاب کرے۔ تو دھوبی اور خوش ہوا، اس نے جو تیسری روٹی تھی اس کے پاس وہ بھی اس عابد کو دے دی۔ اس نے کہا یہ روٹی بھی اللہ کی راہ میں۔ جب تیسری روٹی بھی دے دی تو عابد نے اس کو اب دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے سارے پچھلے اگلے گناہ معاف کرے، حشر میں کامیاب کرے، اور جتنی تجھ پر مصیبتیں آنی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ عابد نے یہ دعائیں دی، روٹی لی اور چلا گیا۔ دھوبی نے کپڑے اپنے دھوئے، ان کو اکٹھا کیا، شام کو گٹھڑی باندھی اور واپس آ رہا ہے۔ اب لوگوں نے جب دھوبی کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو گئے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ نے دعا کی تھی دھوبی واپس نہیں آئے گا، دھوبی تو اسی طرح صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ لوگ بھی اکٹھے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں موجود ہیں۔ تو دھوبی آ گیا پاس، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے پوچھا کہ آج تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تو صحیح سلامت آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بڑا عمل تو نہیں کیا، ہاں ایک پہاڑوں سے عابد میرے پاس آیا تھا تو میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، میں نے تینوں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس عابد کو دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس عابد نے مجھے دعائیں دی کہ تیرے اگلے پچھلے سارے اللہ گناہ معاف کرے، اللہ تجھے حشر میں کامیاب کرے، تجھ پر آنے والی جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی گٹھڑی کھولو ذرا۔ تو اس دھوبی نے جب گٹھڑی کھولی نا تو بیچ میں سے ایک سانپ جس کو لوہے کی لگام لگی ہوئی ہے منہ کے اندر، تو وہ گٹھڑی سے نکل آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو کہا کہ کیا آپ کو بھیجا نہیں گیا تھا اس دھوبی کو مارنے کے لیے؟ تو سانپ نے کہا بالکل، آپ نے مجھے اس کو مارنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے 3 روٹیاں صدقہ کر دی، اللہ کی راہ میں دے دی، تو
اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، اس نے آ کے مجھے لوہے کی لگام پہنا دی ہے، لوہے کی لگام میرے منہ میں ڈال دی ہے، میں اس کو ڈس نہیں سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے منہ کو لگام چڑھا دے، اور 3 روٹیاں صدقہ کرنے کی نسبت سے، 3 روٹیاں صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس پر آئی ہوئی جتنی مصیبتیں تھیں اس عابد کی دعا کی وجہ سے اور صدقے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ٹال دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزو، صدقے کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے وہ بھی ٹل جاتی ہے۔